اللہ کی قسم میرے نبی کی شادیاں شوق کی شادیاں نہیں تھی. ایک حدیث سناتا ہوں. ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. سن لو لوگو، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل لے کر آئے، پھر میں نے شادی کی. تو یہ شوق کی شادیاں نہیں ہیں، زندگی سکھانے کی شادیاں ہیں. کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے. اس وقت طلاقیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری یہ جو فاسٹ فوڈ ہے، اس نے ہمارے اندر جو ایک نیچرل سسٹم تھا اسے ڈسٹرب کر دیا ہے. تو غصہ بڑھ گیا ہے، برداشت گھٹ گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں، گھر اجڑ رہے ہیں. پہلے یورپ میں سنتے تھے، اب یہاں پاکستان آج شادی ہوتی چوتھے دن طلاق ہو رہی ہوتی. میں وہاں بیان کے لیے نکل رہا تھا مانچسٹر، تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا تھا، میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ لاہور کا تھا. کہا جی میں وکیل ہوں. میں نے کہا یہاں کوئی جھوٹے کیس ہوتے ہیں جیسے پاکستان میں؟ کہا جی نہیں، یہاں جھوٹا کیس کوئی نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے جینون ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی ہاں جی آتے ہیں. میں نے کہا سب سے زیادہ کیا جھگڑے آتے ہیں؟ کہا جی سب سے زیادہ طلاق کے آتے ہیں. طلاق 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 طلاق. کہ نہیں سیکھا، زندگی برداشت کا نام ہے، برداشت کرنا سیکھا نہیں. میرے نبی نے 11 شادیاں کی، ہر قسم کی عورت کے ساتھ شادی کی. خاندان کے اندر، برادری کے اندر، اور خاندان برادری سے باہر. یہی 3 نسبتیں ہیں. اپنے خاندان میں قریش، تو آپ کی کئی بیگمات قریش، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ، یہ سب قریش ہیں. قریش سے باہر حضرت میمونہ، حضرت جویریہ، یہ قریش سے باہر ہے برادری. پھر برادری سے بھی باہر شادی کی یہود، حضرت صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ شادی کی. ہر نسل سے شادی کی. اوپر والے کا نظام ہے. اپنے سے مالدار حضرت خدیجہ، اپنے برابر ام سلمہ، ام حبیبہ، اپنے سے کم فخر میں جویریہ، صفیہ، اپنے سے غربت کے ساتھ نہیں. عمر سے بڑی کے ساتھ شادی کی حضرت خدیجہ. ہم عمر کے ساتھ شادی کی حضرت سودا. عمر سے کم سے شادی کی حضرت عائشہ. بیوہ سے شادی کی حضرت خدیجہ. مطلقہ سے شادی کی حضرت زینب. کماری سے شادی کی حضرت عائشہ. جتنی بھی نسبتیں کسی عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں اللہ نے آپ کو استعمال کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. تیز مزاج کے ساتھ شادی کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج میں تیزی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، مزاج میں شدت تھی، زندگی گزار کے دکھایا. ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کی قسم صرف ہمیں سکھانے کے لیے. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو، اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، دنیا کیا چیز ہے. میرے نبی کا معراج کے بعد دنیا میں واپس آنا سب سے بڑا مجاہدہ اور قربانی ہے. جنت میں اللہ ہمیں نصیب کر، جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی قسم جنت والوں کو جنت بھول جائے، عورتوں کو خامد بھول جائیں گے، خامدوں کو بیویاں بھول جائیں گی، اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی، صرف اللہ کو دیکھنے میں گم ہو جائیں گے. اور میرے نبی اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہو؟ اب ایک حدیث سنو. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یا عائش انہ لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ. میرے رب کی قسم، ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، ہمیں آپ کو بتانے. عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے. مجھے تو مرنا اچھا لگنے لگا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے. سبحان اللہ.
ادھر اچھا جی جنت بھی یہی لبنی ہیں جی، یہ جنت جا کے بھی یہ نال ہی رہنا ہے، یہاں یہ باتیں سننے کو ملتی۔ اور میرا نبی کہہ رہا ہے عائشہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ کی قسم یہ دلداری تھی۔ سب سے مشکل رشتہ خامند اور بیوی ہے، سینکڑوں آیات اس کے لیے اللہ نے اتاری، ماں باپ کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامند اور بیوی کے لیے قرآن پڑھا ہے، پوری سورت اتاری ہے، وہ سینکڑوں آیات اتاری، چونکہ ایک اس رشتے کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت اور کمزوری کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں سوائے خامد اور بیوی کے۔ میں ماں کا بیٹا ہوں، باپ کا بیٹا ہوں، اچھا ہوں یا برا ہوں، انہی کا ہوں، میرا نسب میری نافرمانی سے بدل نہیں سکتا، میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب بدل نہیں سکتا، اچھا ہوں یا برا ہوں، اللہ ان کی قبر روشن کرے۔ خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو بچانے کے لیے آیات آیات آیات، اور میرے نبی کی شادیاں کہ کس طرح ایک گھر کو لے کے چلتے ہیں، کس طرح ہر مزاج کی عورت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ انما انا رسول ربی، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ انا یکون لی غلام، پاگل ہو مجھے بیٹا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں غلط کردار عورت نہیں، بد کردار عورت نہیں۔ اور بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، حلال اور حرام، حلال میرا ہے نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک، ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، گلی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایک نشانی بنے گا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرے رب کی رحمت ہوگا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب فیصلہ کر چکا تھا، تیرے پیٹ سے بن شادی کے بچہ دیکھ۔ تو اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹے، پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار، اس سے آگے تو اب کو راستہ کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے اور ہاتھ نہیں چھوا، یہاں سے پکڑو، یہاں سے، اور دور سے پھونک مارو۔ پھونک اور بچہ کیا تعلق ہے؟ پھونک سے حمل نہیں ہوا، حمل ٹھہرا، پھر 9 مہینے چلا، پھر پیدا ہوا۔ بنو اسرائیل کی یہ روایات ہیں کہ حمل پہلے نطفہ بنا، پھر سارے پروسیس کے بعد جا کے پیدا ہو۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، فَحَمَلَتْهُ، فا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا آیا ہے۔ فا 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 بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، ایسے ایسے۔ 9 مہینے اپنے حمل کو چھپاتی کیسے؟ لوگوں کی باتوں کو جواب کیسے دیتے؟ منٹوں میں وہ ادھر اور ادھر ہم، اور ادھر بچہ بن گیا اور درد ذی بھی شروع ہو گیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، تو دیکھو تینوں جگہ فا کا لفظ آتا ہے جو فوری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تمہاری ہمارا سارا علم ہی اللہ نے فیل کر دیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو اللہ جب چاہے انسانی علم کو زیر و زبر کر دے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ سبحان، ایسے ہتھوڑا مارا اللہ تعالیٰ۔ ہم آج کچھ بات کرتے ہیں، کل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے، اب تو اصل بات تو یہ ہے، پھر ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے علامہ کا رجوع آپ کو ملے گا، جو اہل حق ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اہل حق ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔
تو آج کچھ ہے کل کچھ ہے، آج کچھ ہے کل آج یہ تحقیق ہے، کل یہ تحقیق ہے، آج اس طرح ہے کل اس طرح، یہ تو سارے علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو گئے۔ بول کی، کلام کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے، سچا ہو، سچائی ہو، اور تول کے ہو، نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہ ایسے ہو نہ ایسے ہو، ایسے ہو سیدھا اعتدال والا۔ تو اللہ نے کہا تمت، پورا ہو گیا، کلمت ربک۔ پھر آگے لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں اس کو بدل سکتا، اس قرآن کے زیر زبر کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا روز، سارا تو نہیں بیان ہو سکتا، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑا علامہ ہوں، جو تلاوت کے دوران چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ بچوں کے سامنے بھی اور آپ کے ذریعے سے اور اس کیمرے کے ذریعے سے اپنے سارے بہن بھائیوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی چیز ہے جہاں سے جو روشنی ملتی ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہوتی ہے، اور اس کا جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے، چونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ تو ہمت کی کمی کی وجہ سے سارے کو تو پھر میں لیتا نہیں، جو چیز میرے آتی ہے ذہن میں، سوچ میں، وہ میں آپ کے سامنے پھر۔ کل میں نے دوسرے پارے سے امت پنے کی بات کی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آگے ایک تھوڑی سی بات ہے، اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بیت المقدس نہ رہے، وہ 14 کے 18 مہینے ادھر ہی نمازیں تھیں، تو اب بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ تو اب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا، اتنا ہی کہنا تھا، آپ ادھر منہ فرما لیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کی نظریں اوپر اٹھتی ہیں، تو آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ تو مطلب پورا ہو گیا نا؟ بولو، کوئی اس میں کمی تو نہیں؟ اب اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو میں نے نہیں پڑھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اگر میں یوں پڑھوں تو کوئی کمی بھی نظر نہیں آتی کہ شاید یہاں کوئی جملہ رہ گیا ہے، ایسا بھی نہیں، مضمون بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بار بار اوپر نظر اٹھتی ہے، تو آپ اپنا چہرہ ادھر کر دیجیے۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے شان رسالت کو بیان کرنے کے، وہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر کہ آپ راضی ہیں اور خوش ہو جائیں۔ بچوں، جس کا خالق اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم امت اسے ناراض کریں تو کتنا بڑا ظلم ہو۔ وہ رب خالق ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ادھر جدھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کو تو زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرتی، پر ہم نے سارے انداز ہی آپ کے خلاف اپنا لی۔ تو اس آیت میں شان رسالت بہت عظمت کے ساتھ سامنے آتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کہہ رہا ہے، بخلیلہ، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ، کوئی لفظ نہیں استعمال، بعبدہ، بڑی اونچی پرواز پہ لے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ لفظ تواضع کا لا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بلندیوں کا راستہ پستی سے طے ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہو تو جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہاں جی، آکڑ کے ٹورو تو پیچھا ہی ڈھانا ہے، میں اتنے جا رہے ہیں تو نال ہی پیچھا جاوے گا، وہ یوں جانا پڑتا ہے، یوں یہ این جاوے تو پیچھا ہی جاوے گا پھر۔ تو اس میں شان رسالت بہت خوبصورت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ہاں عشق رسول کے عجیب عجیب انداز ہیں، کیونکہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سلطان باہو، سہ سہ وریاں کرے عبادت، کھولو اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری کرنے والا وہ تو کافر دیوانہ ہو کے مرے گا۔ تو میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، وہ کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ سے۔ ہم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، کہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو حبا للہ ورسول، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی سن لو کہ محبت کہتے کسی ہیں، کون ہے محبت کرنے والا؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کریں اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں۔ پاکستان میں کتنے سچ بولتے ہیں؟ تم علماء کے ٹائٹل لے کر جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو، اور جو 8 سال پڑھتے ہو تم جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو کہ ایسے چھٹی نہیں ملے گی، کسی کو بیمار کرتے ہو، کسی کا جنازہ بناتے ہو۔ یہ بازار میں چلے جاؤ فیصل آباد کے، کتنے سچے تاجر بیٹھے ہیں، سارا دن جوتیاں چٹخا چٹخا، تمہارا جوتا ٹوٹے گا، پاؤں میں چھالے پڑیں گے، سچا نہیں کوئی ملے گا، سب جھوٹ بولنے والے۔ تو پہلے ہی نشانی میں پورا پاکستان فیل ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سچے نہیں، اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وہ چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری نشانی عشق رسول کی نشانی کیا ہے؟ سچائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ خود میرے نبی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی؟ کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئی، پوری تجارت، پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے بھرے پڑے۔ تو عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی دھوکہ نہیں دے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی بتائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نیک پڑوسی، مسلمان پڑوسی،
ہمارا عجیب سلسلہ ہو گیا، یہ بہت گندا بندہ ہے، اس کو نہیں ملنا. تو انبیاء کس لیے آتے تھے؟ نبی کس لیے آتے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری نشانی عشق رسول کی یہ ہے کہ سچ بولنا. تو اس میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. یہ وہ مسجد قبلتین ہے. عجب واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ عین نماز میں آیت اتری بھی، چلو نماز سے پہلے اتر جاتی. اب وہاں گئے ہوئے تھے، برا بن معرور بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کبھی ہجرت کا سفر سنایا تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے، برا بن معرور. تو ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کھانا تیار کیا. تو اس میں آپ کو وہاں دیر تک بیٹھنا پڑا. ہماری طرف پریشر کوکر تو نہیں تھے نا. تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، غالباً کھانے سے فارغ ہو کر عصر کی نماز اول وقت والی. تو دوسری رکعت اتحیات میں آپ تھے تو یہ آیت اتری. جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری. اللہ اس کے رسول دونوں کیا چاہتے ہیں یہ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. بھئی صرف 5 منٹ پہلے آ جاتی یہ آیت تو سارے اہتمام سے ادھر منہ کر لیتے، یا چلو 15 منٹ بعد آتی یہ آیت تو مغرب کی نماز میں سارے بیک وقت ہو جاتے. آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک دم مڑے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نمازیوں میں افراتفری مچ گئی. یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا؟ تو آپ ادھر والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور صحابہ کے بھی ایمان کا امتحان تھا کہ کتنا نبی کی بات پہ لبے. سب نے یوں منہ موڑا ایک دم، کسی نے نماز نہیں توڑی. یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ورنہ ایسے موقع پر آدمی نماز توڑ دے. کیا ہوا؟ ایک دم سب ایسے ہوئے اور آپ کے پیچھے باقی 2 رکعت نماز ادا کی. اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے. اب حکومت نے بہت خوبصورت بنا دی ہے، بہت بڑی بنا دی. تو اللہ کے نبی کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے باقی 2 رکعت میں انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ تو بھی ادھر ہی پڑھا دوں اور مغرب کی وہاں سے شروع کروں گا. فوراً اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا امر آئے تو اپنے سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد روزے کی آیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. تو روزے کو فرض کیا گیا ہے. عربی میں صیام بھی مصدر ہے اور صوم بھی مصدر ہے. صوم کی جمع صیام بھی آتی ہے، تو صیام جمع میں بھی آتا ہے اور مصدر میں بھی آتا ہے. جب صوم ہے، کل قرآن میں صوم بھی آیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما. صوم کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانا پینا چھوڑنا اس کو بتاتا ہے. اور جو کتب علیکم الصیام، صیام کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانے پینے کو نہیں روکتا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھواتا ہے. صیام، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، دماغ غلط نہ سوچے، زبان غلط نہ بولے، سینہ کھوٹ سے پاک ہو، دل نفرت سے پاک ہو، پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، پاؤں تکبر سے پاک ہو، شہوت زنا سے پاک ہو. اس طرح پورے اپنے وجود کا جو روزہ ہے اس کے لیے ہے لفظ صیام. اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان،
اب صبح کا ٹائم ہے، ہم سارے بیٹھے ہوں، کس کو پتہ ہے روزہ ہے یا نہیں؟ اندر کمرے میں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فریج ہے، کھول کے پی لے، کوئی دیکھے نہیں پی رہا۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہی، یا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ خود روزے کا بدلہ بن جاتا ہے۔ اس پر تو کافی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں آگے ایک بات آئی ہے جس کو میں اس وقت وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ایک بات وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے اللہ کی رحمت کو بتانے کے لیے۔ ساڑی تا جی سندا ہی کوئی نہیں، یہ عام لوگ جی ساڑی تا رب سندا ہی کوئی، اور جو بیچارے ان پڑھ لوگ پیر سائیں تہاڈی رب موڑ نہیں سکتا، ساڑی سندا کوئی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے جاتے۔ او بھائی اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس کی چاہے موڑ دے، جس کی چاہے سن لے، لیکن رب سب کی سنتا ہے، یہ یہاں بتانا ہے۔ وَإِذَا، ان نہیں، ان شرط ہے اور اذا ظرفیت ہے، تو ان کی بجائے اذا، اذا سے ایک دم اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اذا سألک، عنی پہلے ہونا چاہیے، عبادی بعد میں ہونا چاہیے۔ جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں، اللہ کو صحابہ نے سوال کیا، یسألونک یسألونک یسألونک، کتنا قرآن میں ہے، یسألونک عن المحیض قل هو اذی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم۔ جتنے بھی صحابہ نے سوال کیے وہ آئے ہیں یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یا حبیبی یا محمد قل، آپ کہیے، یہ جواب۔ یہ سارے قرآن میں طرز ہے، 14 کے 18 دفعہ یسألونک کا لفظ آیا۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کدھر ہے؟ قریب ہے تو مناجات کریں، دور ہے تو زور سے پکاریں۔ تو اس پر آیت یوں اترنی چاہیے تھی یسألونک عنی، جیسے باقی آ رہا ہے سارے سوالوں کا جو لفظ آیا ہے یسألون، آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہاں بھی ہونا چاہیے تھا آپ سے پوچھتے ہیں عنی، میرے بارے میں، قل، تو آپ کہیے ہوا قریب، کہ وہ تمہارے قریب ہے۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ، یسألون کا مطلب ہے کہ ابھی یہ جواب ہے، بعد میں بدل سکتا ہے۔ یسألونک عن کذا قل ہوا، تو یسألونک اور قل ہوا میں حتمی نہیں ہے، ابھی یہ بات ہے، کل کو بدل بھی سکتی ہے۔ اذا کا مطلب ہے کہ یہ ابدی جواب ہے، یہ جواب قابل تبدیل نہیں ہے، یہ آگے جو جواب آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے۔ اب سنو، وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی عنی، اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور اپنے بندوں کو پہلے ذکر کیا۔ اذا سألک الناس المؤمنون، یہ آ سکتا ہے نا، العباد، اذا سألک العباد، کیا کہا؟ عبادی، اللہ کو یہ سوال اتنا پسند آیا، اللہ کہ تم تو ہو ہی میرے بندے، میرے بارے میں اپنے آپ کو بعد میں ذکر کیا اور عبادی کو پہلے ذکر کیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آگے جو فإنی قریب، میں پوچھتا ہوں
مولوی شاہد صاحب سے کہ مولوی عدنان کدھر ہیں؟ تو مولوی شاہد صاحب کے ذمہ ہے جواب دینا کہ جی یہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں پوچھتا ہوں مولوی شاہد مولوی عدنان کدھر ہیں؟ مولوی شاہد کے جواب دینے سے پہلے مولوی عدنان کہ جی میں ہوں۔ کوئی فرق ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، شیخ رمزی واضح کرے تو کرے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کو واضح کیسے کروں کہ اللہ کے نبی سے صحابہ پوچھ رہے ہیں رب کے بارے میں بتائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں لا کر کہتا ہے کہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میرے نبی آپ ہٹ جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، شہرک سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کیسے کہتے ہو کہ میں تمہاری سنتا نہیں؟ اجیب دعوت الداع، دعا بار بار پکارنا، اور دعوتاً ایک دفعہ پکارنا۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ جو زندگی میں جس نے مجھے کبھی ایک دفعہ بھی پکارا ہو میں اس کی دعا پر بھی لبیک کہتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نہیں میں سنتا ہوں، تم سنانے والے بنو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی مانگنے والے تو بنو۔ اور میں قربان جاؤں، اس نے مانگنے کے لیے تقوی نہیں مانگا، کتنی عجیب بات۔ اللہ کو پتہ ہے ہر آدمی تو تقوی والا نہیں ہو سکتا، نہیں، اور ہر آدمی علامہ بھی نہیں ہو سکتا، تہجد گزار بھی نہیں ہو سکتا، نمازی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کام ہر آدمی کر سکتا، اللہ نے وہ لگا دے، مسلمان ہونا بھی نہیں لگایا۔ مسلمان ہونا ہندوؤں کو کوئی اور رب دے گا، ہندو تو اللہ ہی دے گا۔ تو میں قربان جاؤں، کہتا امن یجیب المضطر اذا دعا، بس مجھے آنسو بہا کے دکھا دے، پھر تو ہندو ہے، سکھ ہے، مسلم ہے، عیسائی ہے، آ جاؤں گا، آ جاؤں گا۔ سب کی سنتا ہے۔ اجیب الدعوت الداع، ایک دفعہ بھی جو زندگی میں پکارتا ہے نا، اذا دعان، جب جس وقت اس کی زبان سے یا اللہ نکلے گا میں لبیک کہتا ہوا ہوں گا۔ تو اس آیت میں بڑی تسلی اللہ نے دی ہے، بڑی تسلی دی ہے کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے، صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مخلوق سے مت مانگو، پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکار۔ اللہ نے خوبصورت مثال دی، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے چھوڑ کر میرے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہو، ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھا دیں، اگر یہ ایک مکھی بنا کے دکھا دیں تو میں نے چھوڑ دے نہ تو کل مانگ لوے۔ ارے یہ مکھی کی ایک ٹانگ نہیں بنا سکتا، تو تم ان سے کیوں مانگتے ہو؟ ان سے مانگو، اس سے مانگو جس نے انہیں بنایا۔ تو اس آیت میں اللہ نے بڑی تسلی دی ہے کہ تم مانگنے والے رو دھو کے میرے سامنے رونا سیکھ لو، کر دوں، مضطر بن کے دکھا دو۔ جیسے ہمارے ہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، ہاتھ ادھر ہوتے ہیں اور گا گا کے ربنا آتنا، یہ دعا ہے؟ یہ تو دعا کا مذاق ہے، اس کو دعا کہتے ہیں۔ اور پیچھے نمازیوں کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مولوی صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا تو ایک پکار، ایک فریاد ہے، عرش کو ہلا دے، اگر کوئی تڑپ کے اللہ کو دکھا دے تو اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات آئی ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بس یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اتنی بڑی خیرتا ہے، اتنی بڑی سبحان اللہ،
دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم بنیادی بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ اسی صورت میں اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامند بیوی کہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو اللہ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا، اور خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے پوری صورت اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، اور سورۃ بقرہ کو بھر دیا ہے، سورۃ آل عمران بھری پڑی ہے، سورۃ نساء بھری پڑی ہے، سورۃ مائدہ بھری پڑی ہے، کہ 2 زندگیاں کس طرح خوبصورت انداز میں زندگی مکمل کریں، چونکہ یہ اس رشتے پر آگے نسل قائم ہوتی ہے، نسل وجود میں آتی ہے، اس کو سب سے زیادہ اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ اور ہمارے نبی کی 11 شادیاں کا مقصد کوئی آپ کو عورتوں کی رغبت نہیں تھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، جو 2 دفعہ بیوہ ہوں، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ کی۔ منگنی ٹوٹنا بھی ایک قسم کا کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں ٹوٹ گئی۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، ابو حالہ بھی فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی تو ابن عابد وہ بھی فوت ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عورت ہیں اور آپ 25 برس کے نوجوان ہیں، اور آپ ان سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، لمبی بات نہ ہو جائے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، تراویح بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی 2.5 پارے سن کے آ کے آپ کے پاس بیٹھا، کیونکہ میں الگ سنتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں 55 منٹ میں 50 منٹ میں 1 دفعہ میں نے 10 پارے سنے، 2 دفعہ 10 پارے سنے، تو 5-6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ لیکن جو زندگی ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف وقتی کام نہیں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر 4 رکعت بعد سلام پھیرا فارغ ہو، صبح سے شام تک روزہ رکھا فارغ ہو، 5 دن میں حج کیا فارغ ہو، جیب سے نکال کے پیسے دیے زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کسی کی بیٹی میرے ساتھ جڑنے لگی ہے، اور عورت کسی کا بیٹا اس کے ساتھ جڑنے لگا ہے۔ اب یہ لڑکا کسی اور گھر میں ہے، لڑکی کسی اور گھر میں ہے، اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی عادات ہیں، یہ دونوں کس طرح چلیں، اس پر قرآن نے سینکڑوں آیات بیان کی، اور یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھ ہے، اور پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشرت نہیں سمجھائی، عبادات 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 عبادات۔ میں کہا کرتا ہوں، مدرسے والے فقہ کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے چلتے رہے، اور تبلیغ والے بستر کے پیچھے ڈنڈے اٹھا نکلو 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 نکلو، اور مدرسے والے فقہ 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 فقہ، خانقاہی والے ذکر 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 ذکر، جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی۔ فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی، اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے، جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا،
صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی. لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے، ماں باپ سے سلوک کیسے، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو. تو وہاں خلا آ جاتا ہے. وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کیوں نہیں ہو، جہالت کی زندگی میں اتر آتا ہے. تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے. ہن لباس لکم، پہلے انہیں ذکر کیا پھر تمہیں بعد میں ذکر کیا. وانتم لباس لہن، پہلے ان کو لائے ہیں بعد میں تمہیں لائے، پہلے عورت کو لائے ہیں پھر مرد کو لائے ہیں. عام طور پر مجھے نا وہ اب تو میں ڈاک پڑھتا ہی نہیں ہوں تو موقع ہی نہیں ملتا، لیکن ان میں خطوط آتے ہیں کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے، ان کے بیان کرتے ہیں حقوق، آپ مردوں کے بیان ہی نہیں کرتے. میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن عورت کمزور ذات ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کی ہے انتہا ہے. اور میں جو مسائل سنتا ہوں، آج ہی ایک بچی کا رونا ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے، ابھی تک اس بچی کا رونا میرے کانوں میں گونج رہا ہے. کہاں سے وہ، میں تو اپنا نمبر ہر 4 مہینے بعد بدل لیتا ہوں کہ میں کتنے دکھڑے سنوں، اور ان دکھوں کا میرے پاس علاج کیا ہے کہ خامند بدتمیز ہے، مارتا ہے، شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے، تو میں اس کا علاج کیا کروں. وہ میرے سامنے روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں. تو 100 کیس جب میں سنتا ہوں تو اس میں 95 ہوتے ہیں جو لڑکا اس کے والدین کی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور اس کے والدین کی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے. تو جو چیز زیادہ ہو رہی پھر اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں. میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں، میں کون سا کوئی ہوائی مخلوق ہوں کہ میں کسی اور سیارے سے آ گیا اور مجھے پتہ کوئی نہیں. یہی میں نے اپنے گھروں میں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ دیرے میں بڑے مہمان نواز، بڑے خلیق اور ایک اور ہی شخصیت ہوتے تھے. جو ہی وہ گھروں میں آتے تھے تو وہ اتنے شدید ہو جاتے تھے. ہم چھوٹی عمریں تھیں ہماری، تو ہم دیکھتے تھے ہماری ایک بیچاری جو کوئی ماسیاں، کوئی مائیں، کوئی چاچیاں، کوئی تائیاں، وہ کس طرح ذلیل ہوتی تھی ہمارے بزرگوں کے ہاتھوں. یہ پورے ملک کی معاشرت، اس میں عالم غیر عالم کوئی فرق نہیں، نمازی بے نمازی کا کوئی فرق نہیں. یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا. اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت، کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا. جیسے کہتے ہیں لوچ تلنا، لوچ تلنا، یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتے. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی خاتون، وہ کہتی ہوئی تھی میں سب نو متی دیونی، مینو کوئی متی دیون والا نہیں جمیا. مت کہتے ہیں سمجھانا. وہ کہتے تھے مینو کون سمجھا سکتا، میں سارے تو وادو سمجھی ہوئی ہوں، میں تمہیں سمجھاونا ہے. شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ اور بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں. اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے. اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو کرائے پر لے کر دوں گا. جیسے عرب میں شیخ اپنے رمزی سے پوچھ لو، تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی. شیخ حقن ما اقول، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے. کیا وجہ ہے کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑکندہ بیٹھا ہوئے. وہ بیچاری تو مسلی گئی. تو میری ماں نے نہیں پوچھا، تو میرے ابے نے نہیں پوچھا، تو میری ماسی نے نہیں پوچھا، تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا.
میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں؟ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر، تاکہ 2 زندگیاں چلنا تو آسان ہے، اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے۔ جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا، اب تو یہ ایک عذاب ہے۔ پھر وہ کیا کرے، اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے، 2 کمرے ہوں، ٹوائلٹ ہو، کچن ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کی علیحدگی میں اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں، بات کر سکیں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن، 1 ٹوائلٹ، یہ حق کے واجب۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے، کسی دی بیٹی تم برباد نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو کہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں عورتیں غلط راستوں پہ اس وقت چلی جب ان کے خامدوں نے اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی۔ اور ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا اشارتاً، آپ نے فرمایا کہ ان الحور عین لتتزین لزوجها کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خامند کے لیے ایسے میک اپ کریں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی۔ سبحان اللہ، میرے نبی دین سکھا رہے ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں۔ اب جس لڑکی نے جا کے سارا چولہا سنبھالنا ہے تو میک اپ کے وہ تو انہیں توے دی سائے منہ تے مل کے آ جائے۔ یہاں سے ہمارے جاننے والوں کی بچی انگلینڈ، چونکہ یہیں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ معاشرت ان کی وہی ہے، وہی دیسی پنا، وہی لڑائی جھگڑے۔ وہ لڑکی سارا دن ساس سسر کی خدمت کر کر کچن نہ نکلے، اس کا خامند کہا کوئی میرے لیے بھی تو ٹائم دے بابا، تو میرے لیے آیا نہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں، امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا تو امی ابو کی خدمت کرو، اس نے جا کے دوسری شادی کر۔ پھر وہ روئے۔ تو بچوں میری باتیں اوپری سی ہیں چونکہ کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات شریعت سے ہٹ کر اپنے میرا یہ رائے ہے اور میری یہ رائے نہیں ہے، میں یہ قرآن سامنے پڑھو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تیری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے۔ اب اسی سے ایک بات سمجھو، جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دے، بیٹھی کے میں، اٹھیندی کے میں، ٹردی کے، یعنی میں تمہیں پہلے، یعنی اللہ کا فضل ہے، ہمارا خاندانی پس منظر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم نے آنکھ کھولی تو نوکروں کو، نوکرانیوں کو گھر میں بھرمار دیکھے۔ میری شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اب گھر میں جرگا بیٹھا ہوا، میری ماں وہ صرف کچن کنٹرول کرتی تھیں بھی کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس یہ نہیں کہ وہ اٹھ کے ہانڈی بنا رہی ہے اور روٹیاں پکا رہی ہے۔ کبھی شوقیہ اپنا شوق آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کچن میں نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی بھی وہاں اسی گھر میں چلی جاتی ہے، تو اب ساریاں چاچیاں ماسیاں بیٹھی ہوئی، ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی ہے۔
مجھے غصہ بھی آیا اور ہنسی بھی. میں کہ میری ماں کدا سڑی ہے چولہے تے, مینوں سے جمے ہے, میں اودی گود وچ پلیا, کدا سڑی ہے چولہے تے میری ماں. میں کہتا ماسی میرا ہماری نوکرانی تھی چکن ماسی میرا, میں کہتا ماسی میرا سڑدی پئی ہوندی ہے, ماں میری تو ایویں خالی اتنے چہل قدمی کر دی ہے. یہ معاشرت کہ سب کچھ ہوتے ہوئے, نوکر نوکرانیوں کے ہوتے ہوئے نہیں برداشت ہو رہا کہ یہ طارق جمیل کی بیوی کمرے میں بیٹھی کیوں. میں بھی اسی معاشرت میں پروان چڑھا. اچھا آپ سنو, اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی. یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, چاہے وہ بھائی ہو, وہ خالہ ہو, وہ ماسی ہو, جو بھی ہو, وہ نہیں داخل ہو سکتی. لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں دے ابو نہیں بولنا, تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی, وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار رہے ہیں. دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے. یہ کیسز بھی ہیں. شادی کر لی, اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو, پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی. عربی میں ساس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں. ساس کیا ترجمہ ہے؟ کیوں شیخ کوئی لفظ ہے؟ کوئی لفظ ہے عربی میں؟ حالانکہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک ایک معنی کے لیے سینکڑوں الفاظ, شیر کے لیے 800 الفاظ, تلوار کے لیے 80 الفاظ ہیں, شراب کے لیے 100 الفاظ ہیں. ساس کے لیے تو کوئی لفظ ہوتا ہے, سسر کا تو کوئی لفظ ہوتا. کیا ہے؟ ام الزوج, ام الزوجہ, ابو الزوج, ابو الزوجہ, مضاف مضاف الیہ جوڑ کے نام بنا. نام کوئی نہیں ہے کہ میرے اوپر میرے والدین کا حق ہے, میری بیوی پر کوئی حق نہیں. میرا میری بیوی پر حق ہے, میرے والدین کا میری بیوی پر کوئی حق نہیں کہ وہ اسے چلائیں. ہمارے دیس میں یہ ہو رہا ہے کہ سسرال والے اس بچی کو جینا حرام کر دیتے ہیں. اور لباس کا لفظ بتا رہا ہے کہ خامند اور بیوی کے درمیان کسی کو حائل ہونے کی اجازت نہیں. کوئی چیز یہاں آ جائے تو کتنی وہ بے چینی سے ہونے لگتی ہے. ہن لباس, تمہارا لباس ہے, تو تمہارے اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ, سودا اور ام سلمہ, یہ ایک گروپ تھا, اور باقی 5 دوسرا گروپ تھا, امہات المومنین. تو ان کی سردار تھیں حضرت زینب بنت جہش. تو انہوں نے حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ آپ جا کر بات کریں عائشہ سے, اللہ کے نبی سے عائشہ کے بارے میں انصاف نہیں ہو رہا. تو سوکن پنے میں وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی تو پاک ہستی ہیں, انصاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. لیکن سوکن پنا ایک کمزوری ہے. سوکن میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا, لیکن سن لو, بہت نے نہیں سنا ہوگا. کن کہتے ہیں وہ لوہار جب وہ چھری کو تیز کر رہا ہوتا ہے تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. دیکھیے کب وہ چنگاری جو ہوتی ہے نا, اس میں ایک ذرہ ہوتا ہے لوہے کا نوکیلا, وہ جا کے آنکھوں میں لگ جائے نا تو اسے کن کہتے ہیں. وہ ایک لگ جائے نا تو آدمی تڑپ جاتا ہے. تو دوسری بیوی ہے ایسے جیسے 100 نوکیلے لوہے کے ذرے تو اسے چین کہاں سے آئے 100 کن.
تو حضرت فاطمہ آ گئیں، اللہ کے نبی اس کو حضرت عائشہ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیگمات بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بنت ابی بکر میں بھی طنز چھپا ہوا ہے، بنت ابی بکر کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر؟ کہا جی۔ کہا میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں۔ واپس چل۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے، جس نے اسے دکھ دیا مجھے دکھ دیا، اسے خوش کیا مجھے خوش کیا، ٹھیک۔ فاطمہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاوند بیوی کے رشتے میں حائل نہیں ہونے دیا۔ ہن لباس، لباس میں کسی چیز کو ڈالو گے خود دکھی ہو، خود تکلیف اٹھاؤ گی۔ بیوی کسی اور کو ڈالے گی تو برباد ہو جائے گی، خامند کسی اور کو ڈالے گا اپنا گھر برباد کر بیٹھے گا۔ ہمارے پشتوں میں کیا کہتے ہیں ساس کو؟ خوف ہے، وہ کتنا خوفناک لفظ ہے۔ خواہ ہے، اور منہ بھی عجب ہو جاتا ہے، خواہ ہے۔ استغفر اللہ، یہ پشتو بھی عجب ہے بھائی۔ نہیں ویسے پشتوں نے انصاف کیا ہے کہ جیسا خوفناک کردار ہے ویسا ہی نام خواہ ہے۔ تو بچوں ابھی اس پر مزید کل بات کریں گے، 1 گھنٹہ ہو گیا بھائی، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور یہ بڑا مظلوم رشتہ ہے اس وقت۔ اللہ کرے ہم اس رشتے کو پانی دینے والے بنیں۔ چلو بس، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ میرے مولا، یہ تیری کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم اس کے طلبکار ہیں، اس کا ہمیں نور نصیب فرما۔ یہ ہدی للمتقین ہے، ہمیں تقوی نصیب فرما، اور پھر ہمیں اس سے روشنی، نور، ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ پوری امت کے روزے قبول فرما، پوری امت کے طواف اور جو وہاں عمرے کر رہے ہیں ان کے عمرے قبول فرما۔ مسجدوں میں تیرا قرآن سنایا جا رہا ہے وہ قبول فرما۔ تیرے قرآن کو بہت سی جگہ پہ بیان کیا جا رہا ہے، مستورات میں بھی، مردوں میں بھی، اپنے فضل سے قبول فرما، اور ہماری بھی یہ چھوٹی سی مجلس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا۔ خو سٹا کے آپ محمد پیغمبر کنانی 12 سالاں دی کڈ کے دوں پھر دتی سلطانی، سب وڈیاں اس نو لائق بے پرواہ ہمیشہ ایک نا تاج سعادت دیندا، ایک نا بد اندیشہ، دانا بینا زورا نال
بخشن ہارا ہر دم مدد روحانو دیندا اقلانو چمکارا ایک نانو اے تنگی دیندا روٹی باجوں مردا ایک نانو ان من خزانے غیبوں گے دردا جو چاندہ سو کردہ کوئی نہ حاکم اس دا جان دیوے تا زندہ بندہ کڈ لوے تا خسدا او صاحب ملکاں والا اسی تسی سب بندے ہر ایک دا رکھوالا پہ کیا چنگے کیا مندے حکم حاکم او دیتی برے تمام پسارا حکم و ظاہر اولے کی جان دائے جگ سارا تم بے انت سچے رب سایاں دن خدائی تیری مول